صفحہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اس شخص کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور اس شخص کو جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو معبود۔ فأوقد لی یا ہامان، پس بناؤ میرے لیے اے ہامان، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی صرحا لعلی، پس بناؤ میرے لیے ایک بڑا محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میرا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ واستکبر، اور تکبر کرنے لگا، هو وجنودہ، فرعون اور اس کا لشکر، فی الارض بغیر الحق، زمین میں نہ حق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ خیال کر بیٹھے
یہ خیال کر بیٹھے کہ یقیناً ان لوگوں کو ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تھے تو اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ اللہ کہ میں نے تو ان لوگوں میں سے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور میری بات سنے بغیر ہی وہ مجھے قتل کر لیں گے، اس کا مجھے ڈر ہے۔ ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی مقرر کر لیجئے، وہ زبان میں بھی تیز ہیں اور میرا آسرا بھی ہوگا ان پر اور وہ میری تصدیق بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ہم نشین اور جو ہے ان کے برابری کے لیے نبی بنایا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ دونوں ہی غالب رہو گے اور وہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے ہماری آیتوں کی وجہ سے، اور تم اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعون کے سامنے جب دکھائیں تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے اور یہ باندھا گیا جادو ہے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی کہ کوئی پیغمبر آیا ہو اور اس طرح معجزے دکھا کر یہ بتلانا چاہتا ہو کہ اللہ اکیلے معبود ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے کہ کس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ یعنی فرعون کہنے لگا حق پر کون ہے، یعنی یہ حق پر جو ہے یعنی تم نہیں ہو ہم ہیں، اس وجہ سے کہ یہ جادو ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر جو آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ ثابت ہوا کہ ہر ایک مومن شخص کو کہ جو قرآن و سنت کے راستے پر ڈٹا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو تو لوگ آگے سے کہتے ہیں یار یہ تو ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں فرقوں میں ہم کون سے فرقے میں جائیں اور فرقے میں جا کر ہم کہیں کہ جی ہم حق پر ہیں۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اس کا بہترین انجام یہی ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، خصوصاً سنت متواترہ جن کو تواتر کے ساتھ آج تک منقول کیا گیا ہے، اور قرآن کریم، صرف ان دونوں کو ہی صرف اٹھا لیا جائے اور آپ اس کے مطابق جو ہے اپنا عقیدہ بھی بنا لیں، اس کے مطابق اپنا عمل بھی بنا لیں، اپنی عبادات بھی اس طرح بنا لیں، آپ نہ کسی فرقے میں پڑھیں گے نہ کسی جماعت میں پڑھیں گے۔ اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ فرقوں کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن در حقیقت سنتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی ان کی جو زندگی ہے، خصوصاً 23 سالہ زندگی، انہی تاریخی زمروں میں بھی انہوں نے جو ہے نہیں پڑھی ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے انسان کہ 13 سال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزارے وہ کس کیفیت والے تھے، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے۔ آگے انشاءاللہ یہ جو آخری صورتیں آئیں گی، سورہ مزمل، مدثر، اقرا، ان میں خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر عبادات کی طرف اشارہ ہے، اور مدینہ والی صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے کیے، نکاح کیسے کیا، طلاق کیسے دی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کیسے کی، خصوصاً سورہ توبہ میں آتا ہے۔ پھر جہاد یہ ایک عبادت ہے، اس کا ذکر سورہ توبہ اور سورہ انفال میں آتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، تو یعنی مقصودی بات اس کے ذکر یہ کرنا ہے کہ حق پر وہ شخص ہے جو ما انا علیہ و اصحابی، جس پر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقوں میں سے صرف اور صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ اس کی بہترین حل ہے کہ انسان دیگر چیزوں میں پڑے ہی نہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اپنا لے، اور صحابہ کرام نے جن سنتوں پر عمل کیا بس ان سنتوں کو اپنا لے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس طرح آج کے لوگ سمجھتے ہیں ہزاروں فرقے ہیں، در حقیقت فرقے نہیں ہیں، یہ در حقیقت جماعتیں ہیں۔
یعنی فرقے صرف اور صرف اگر آج تک حساب لگا لیے جائے 10 کے قریب بھی نہیں پہنچتے. یعنی اگر آج تک یعنی صحیح معنوں میں فرقوں کے حساب بھی لگا لیا جائے کہ فرقے کتنے گزرے ہیں 10 کے قریب بھی فرقے نہیں پہنچتے. باوجود اس کے کہ فتنے کا دور ہے, ہزاروں جو ہے جماعتیں بنی ہوئی ہیں, لیکن انہیں فرقے نہیں تعبیر کیا جاتا. فرقے الگ چیز ہوتی ہے جس کی جو ہے جس طرح معتزلہ تھے, معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے پورا, اور وہ دین کی شریعت کی بہت کے اصول کے پابند تھے, لیکن فروعات میں ان کے اختلاف ہوا کرتا تھا. اس طرح عذاب قبر کا انکار کر لیا, اسی طرح بہت سی اور چیزیں تھیں, ان کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ دین اسلام کی گمراہیوں میں وہ چلے گئے, لیکن انہیں کفر کا ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگا. کیوں؟ اصولیات سے ہمارے ساتھ وہ بڑے متفق تھے. باقی ہر وہ شخص جو یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو چھوڑ کر غیروں کا راستہ اپنا لیتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے, اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, اور ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اس تناظر میں جس طرح آج کل کے جو جید علماء کرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10 کے قریب بھی فتنے یعنی جو بڑے فرقے ہیں وہ نہیں پہنچے ہیں. تو آئندہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے, خصوصاً اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے کہ کسی بھی فرقے میں پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں اس جہان سے ہی اٹھا لے. کیوں کہ اللہ رب العزت کے جس جماعت پر ہم چل رہے ہیں, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہے, اسی مشن پر آج الحمدللہ ہم گامزن ہیں, اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, فرعون کہنے لگا کہ اے وزیروں, میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں خیال کرتا, میں نہیں جانتا. فاوقد لی حامان, تو اے حامان میرے لیے بناؤ علی الطین, مٹی پر, فاجعل لی صرحا, بس بنانے میرے لیے ایک بہت بڑا محل, ایک بڑی عمارت, لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں جانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو. یعنی میں اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک کہ اتنی بڑی عمارت بنا کر میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ذرا آسمان کے قریب لے کے جاؤ تاکہ میں آسمان کو جانکوں. یعنی ایک انتہائی ہٹ درمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں فرعون انتہائی ہٹ درمی پر آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں آنے والا ابو جہل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جملہ انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کے مد مقابل میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے بڑھ کر میری مقابلے میں جو ابو جہل آیا وہ ان سب سے بڑھ کر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے, ابو جہل کے متعلق فرمایا. یعنی انتہائی ہٹ درمی اس میں بھی تھی, لیکن فرعون کی ہٹ درمی دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں معبود ہوں, میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو معبود خیال ہی نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی ہے تو اے حامان اس کا وزیر تھا, اسے کہنے لگا کہ میرے لیے ایک بڑی سی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ لوں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کو بھی میں دیکھ لوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. وَاسْتَكْبَرَ, اور تکبر کرنے لگا, هُوَ وَجُنُودُهُ, وہ اور اس کا لشکر, فی الارض, زمین میں, بغیر الحق, نہ حق. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس نہیں لوٹنا ہے. یعنی تکبر میں انسان جب آ جاتا ہے در حقیقت اپنی انتہا کو بھول جاتا ہے, اور انتہا کو تو عام بندہ بھی بھول جاتا ہے, لیکن تکبر میں آنے والا شخص اپنی ابتدا کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں. تکبر میں آنے والا شخص اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میری ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنی ابتدا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے, اور اللہ بھی یاد دہانی دیتے ہیں کہ ہر مومن اپنی ابتدا کو اور اپنی انتہا کو یاد رکھے. ابتدا من نطفۃ, اللہ رب العزت جب سمجھاتے ہیں تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو یہ ہر چیز اللہ رب العزت اس کے اصل کی طرف اور اس کی انتہا کی طرف بار بار اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. ان دونوں کو دیکھا جائے, انسان تکبر آہستہ آہستہ جو ہے انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اور تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے. اللہ رب العزت کا حدیث قدسی ہے, جو بھی اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا القیتہ فی النار, میں اسے آگ میں داخل کروں گا. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ, میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا اس کی طرف سے.
ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون کہنے لگا کہ اے سردارو، اے وزیرو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس بناؤ میرے لیے اے حامان مٹی پر ایک محل، فاجعل لی صرحا، پس ایک بڑا محل میرے لیے تیار کرو، لعلی اطلع، تاکہ میں جھانکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور یقیناً میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض، اور تکبر کرنے لگا وہ اور اس کا لشکر زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس نہیں ہونا۔ اللہم صل علی محمد۔